خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیزو، آج ہم ایک بہت خاص زبور پہ غور کرنے جا رہے ہیں، جو کہ زبور 146 ہے، 146۔ بہت ہی زبردست اس پہ ہم غور کریں گے، جو کہ جیزس کرائسٹ کی شان میں اور اس کی روحانی طاقت کو بیان کرتا ہے۔ آج ہم اس پہ خداوند کے فضل سے غور کریں گے۔ یہ جو ہے زبور منجی خداوند کی حمد، یعنی اس کی پہلی آیت کے اندر ہے، خداوند کی حمد کر، آئے میری جان خداوند کی حمد کر۔ یہ پہلی آیت ہے 146 زبور کی، جس کا مطلب ہے ہیلی لویا، یعنی ہیلی لویا جو ہے یہ خداوند کی حمد و تعریف کے اندر اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی پریز دا لارڈ۔ لیٹن ورڈ جو ہے اس کا ہلیل، یعنی پریز، اور عبرانی ورڈ ہے یہوہ، یعنی پریز دا لارڈ، یعنی خدا کی تعریف کے اندر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ عرصے پہلے ٹی وی پر کئی لوگوں نے ہیلی لویا کا مذاق اڑایا، یعنی اسے ایسے لیا جیسے کوئی گندی بات ہے یا گالی، اور ان کا جو حشر ہوا یا ان کو خدا نے سزا دی وہ بیان سے باہر ہے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جا سکتا، اس کا ہم مذاق نہیں اڑا سکتے، اس کی برائی نہیں کر سکتے۔ یہ لفظ جو ہے خدا کی تعریف کے لیے ہے، اور لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ بری بات ہے، اور خدا جو ہے ایسی چیزیں برداشت نہیں کرتا۔ مسیح نے کہا تھا کہ میرے نام کی خاطر تمہیں لوگ ستائیں گے، عدالتوں میں کھینچیں گے، مار ڈالیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے چرچز توڑے جا رہے ہیں، جلائے جا رہے ہیں، پاسبانوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں اور بچوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اور خدا کے نام سے ستائے جا رہے ہیں، لیکن خدا نے کہا تم بدلہ مت لینا، بدلہ میں لوں گا۔ یقیناً خدا جو ہے ہمیں یہی کہتا ہے کہ تم 7 کے 70 دفعہ معاف کرو، لیکن بدلہ جو ہے میں لوں گا۔ آسمان پر فرشتے بھی خدا کی تعریف میں گاتے رہتے ہیں، ہولی 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 لارڈ گاڈ آل مائٹی، قدوس 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 رب الافواج، آسمان و زمین کے خالق و مالک۔ یہ ان کی آواز سے نکلتا رہتا ہے، اور یہ چیز جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پہ انسان، آسمان پہ فرشتے اس خدا کی تعریف کر رہے ہیں، اور یہاں پہ لوگ جو ہیں اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، خدا کی تعریف کی بجائے اس کو برا بھلا اور گالی دے رہے ہیں۔ پہلی آیت کے اندر یہی ہے، خداوند کی حمد کر، آئے میری جان خداوند کی حمد کر، یعنی ہیلی لویا لفظ جو ہے اس سے جڑا ہوا ہے اس کی پریز اور ورشپ۔ دوسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں جو کہ یہاں پہ نظر آتا ہے، میں زندگی بھر حمد کرتا رہوں گا جب تک زندہ ہوں، یعنی زبور نویس جو ہے، جو بھجن سہیتا لکھ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں زندگی بھر خداوند کی حمد کرتا رہوں گا۔ بائبل میں آیا ہے جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ تو یعنی زندگی بھر ہم جو ہیں خدا کی حمد و تعریف کرتے رہیں، جان دینے تک وفادار رہیں، یہ دوسری آیت کے اندر ہے۔ اور تیسری آیت میں انسانوں پر بھروسہ نہ کرو، نہ عمرہ پر، بڑے لوگوں پر، کاہنوں پر، نہ اپنے پر،
وہ بچا نہیں سکتے. بچا سکتا ہے صرف خدا. دنیا کا کوئی شخص اگر بچا سکتا تو خدا کو آسمان چھوڑ کر زمین پہ نہیں آنا پڑتا. اس کے آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ دنیا کے اندر گناہ بڑھ چکا تھا، کوئی علاج نہیں تھا، کوئی سیویئر نہیں تھا، کوئی منجی نہیں تھا جو پاپیوں کو بچا سکا. سب نے پاپ کیا تھا، کوئی بھی نیکوکار نہیں تھا، ایک بھی نہیں تھا. اسی لیے خدا آسمان چھوڑ کر زمین پہ آیا مسیح کی صورت میں، اور وہ اب جسم لے کر آیا تاکہ بلیدان ہو سکے اور ہمیں بچا سکے. تو یہ دوسری آیت کہہ رہی ہے کہ میں جب تک یعنی اس کے خدا ہی بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں. تیسری آیت انسانوں پہ بھروسہ نہ رکھو، اپنے پر وہ بچا نہیں سکتے، یعنی سوائے خدا کے اور کوئی نہیں بچا سکتا. چوتھی آیت جو ہے اس میں کہتی ہے انسان جو ہے مٹ جائے گا. انسان مٹ جائے گا اور مٹی میں مل جائے گا. جتنے دنیا کے اندر آئے مر گئے اور مٹی میں مل گئے. ان کی مزاریں بنی ہوئی ہیں، ان کے مٹھ بنے ہوئے ہیں، ان کی قبریں ہیں، لیکن دنیا کے اندر ایک ہی قبر ہے جو کہ تیسرے دن وہ مردوں میں سے خداوند یسوع مسیح جی اٹھا اور آسمان پہ چلا گیا. وہ زندہ خدا ہے، وہ مردہ نہیں ہے. اسی لیے فرشتہ کہتا ہے زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ خداوند زندہ ہے، اور وہ جو ہے مرنے کے بعد تیسرے دن جی اٹھا، اور انسان جو ہے سب مٹ جاتے ہیں. چوتھی آیت کہہ رہی ہے اور وہ جو ہے کوئی ایک دوسرے یعنی ہمیں نہیں بچا سکتا. مسیح کے بغیر انسان جو ہے ایٹرنل یا نیا نہیں ہو سکتا. اننت کال کا جیون اسے مسیح کے بغیر نہیں مل سکتا. پانچویں آیت جو ہے ہماری یہ توجہ دلا رہی ہے ہمارا مددگار یعقوب کا خدا ہے. ایک یہ بڑی بڑی امید ہے، یعنی ہمیں جو ہے خدا کے اوپر ایمان رکھنا ہے. ہمارا مددگار جو ہے یعقوب کا خدا ہے، یعنی ہمیں خدا پہ بھروسہ رکھنا ہے، کریٹر پہ بھروسہ رکھنا ہے، نہ کہ کریشن پر. آج چاروں طرف لوگ جو ہیں دیکھیے پہاڑوں کو پوج رہے ہیں، ندیوں کو پوج رہے ہیں، اور دوسرے جانوروں کو پوج رہے ہیں، اور کھدی ہوئی مورتوں کو پوج رہے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں بچا نہیں سکتی. ہم جو ہیں کریٹر پر بھروسہ رکھیں جو خالق ہے، خدا ہے جو بچانے والا ہے. سلویشن ادھار پرمیشور سے ہی ہے، جو کہ توبہ کر کے اور ایمان لا کر ہی مل سکتی ہے. یہ بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہ کہیں گئے نہا لیے، کہیں گئے درشن کر لیے، لیکن نہیں، جب تک انسان پوری طرح سے توبہ نہ کر لے اور خدا سے جڑ نہ جائے، ایمان نہ لے آئے، وہ کبھی نہیں بچ سکتا. کیونکہ اس کے گناہ جو ہیں وہ سٹینڈ رہتے ہیں. ان کے گناہوں کی معافی کے لیے کوئی بلیدان نہیں ہوا، اس کا کفارہ نہیں ہوا، اس کا کوئی اٹونمنٹ نہیں ہوا. تو بچانے والا صرف خدا ہی ہے، اور اسی پہ بھروسہ رکھنا ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہم بچ سکتے ہیں. یہ ہمیں بتایا جاتا ہے. چھٹی آیت میں ساری دنیا اس نے بنائی ہے، ساری دنیا پرمیشور نے بنائی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب مسیح کو شیطان آزما رہا تھا تو اس سے کہتا ہے تو جھک کر مجھے سلام کر دے تو میں ساری دنیا تجھے دے دوں گا. ارے دنیا خدا نے بنائی ہے، شیطان مالک بنا بیٹھا ہے. تو جھک کر مجھے سلام کر لے، یعنی میرے آگے جھک جا. شیطان کے آگے جھکنے کے لیے وہ کہہ رہا ہے ساری دنیا اس نے بنائی ہے اور سب کچھ اسی کا ہے اور اسی کے آگے جھکنا ہے. لیکن انسان جو ہے اس پہ اپنا قبضہ جتاتا ہے اور اسے اپنا سمجھتا ہے. 7ویں آیت کے اندر
مظلوموں کا انصاف کرے گا اور بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے وہ خدا۔ 7ویں آیت جو ہے 146 زبور کے اندر لکھا ہے کہ جن کے اوپر ظلم ہوتا ہے ان کا انصاف کرے گا، کوئی غلط کسی طرح کا ناانصافی نہ ہو جائے۔ خدا ہے ان کا انصاف کرنے والا اور ان کا بچانے والا، یہ جو ہے خدا نے کہا۔ اور وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ 40 سال تک بیابان میں قوم اسرائیل کو وہ من کھلاتا رہا اور کھانا کھلاتا رہا۔ ایلیا کو چیل اور کووں کے ذریعے سے گوشت اور روٹی پہنچتی رہی، انہیں کھانا کھلاتا رہا۔ خدا وہ بریڈ آف لائف ہے، زندگی کی روٹی ہے، وہ زندگی کا پانی ہے، چشمہ بن کے پھوٹ نکلا اور وہ جو ہے اس پانی میں سے پیتے تھے، اور وہ روٹی جو اس اوپر من برستا تھا اس سے کھاتے تھے۔ تو خدا جو ہے ہمیں یہی چیز بتاتا ہے کہ وہ بچانے کے لیے انہیں کھانا بھی کھلاتا ہے، اور کسی کے اوپر ظلم نہ ہو وہ اس کا بھی خیال رکھتا ہے۔ قیدیوں کو آزاد کرتا ہے، قیدیوں کو آزاد کرتا ہے۔ کیسے آزاد کیا؟ خدا نے ہمارے گناہ اٹھا لیے، اس نے کہا انہیں جانے دو، کسے ڈھونڈتے ہو؟ یسوع ناصری کو، میں ہوں۔ اور اس نے اپنے آپ کو حاضر کر دیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ پطرس کو پکڑ لو، یوحنا کا بھی پکڑ لو، یعقوب کا بھی پکڑ لو، نہیں، اس نے ان کو معاف کر دیا، ان کو جانے دیا اور ان کو آزاد کر دیا۔ کراس پر اس نے اپنا خون بہا کر ہماری جگہ وہ قربان ہو گیا، ہماری خاطر نہیں، ہماری جگہ وہ جو ہے بلیدان ہو گیا، ہمیں ہٹایا اور صلیب کے اوپر قربان ہو گیا اور ہمیں آزاد کر دیا۔ 8ویں آیت جو ہے یہاں پہ کہہ رہی ہے میریکلس پاور آف گاڈ نظر آتی ہے۔ اس نے مردوں کو جلایا، کوڑیوں اور اندھوں کو پاک صاف کیا۔ یہ خدا کی معجزانہ طاقت کے اوپر زور دے رہی ہے 8ویں آیت۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 146واں زبور جو ہے بہت زبردست ہے، جس میں اوپر سے لے کے نیچے تک خدا کے کلام سے جڑی ہوئی باتیں ہیں۔ یہاں پہ 10 آیتیں ہیں اس کے اندر، اور ساری باتیں جو ہیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بیان کی ہوئی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں۔ 9ویں آیت میں پردیسیوں کی حفاظت وہ کرتا ہے۔ پردیسیوں کی حفاظت، اناتھوں بیواؤں کی سدی لینا، ان کا خیال رکھنا، اور کوئی بھی ادھر ادھر بھٹک رہا ہو دنیا کے اندر، جس کو کوئی راستہ نہیں نکل رہا، مسیح نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا سوائے میرے۔ پردیس یعنی دیش سے دوسرے جگہ جانے کے اندر پردیس کہلاتا ہے، جہاں پہ انسان کو پتہ نہیں کہاں جانا، وہ بھٹک سکتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح رہنما بھی ہے اور منزل بھی ہے اور بچانے والا بھی ہے۔ وہ ہمیں اپنی طاقت سے بچاتا ہے، ہمیں لے کے جاتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، اور وہ اناتھوں اور بیواؤں کی سدھی لیتا ہے، ہر ایک کو سنبھالتا ہے۔ مسیح ایک نیک سامری ہے۔ نیک سامری کی تمثیل جو ہے مسیح نے سنائی۔ سارے نکل گئے اس انسان کو دیکھ کر جسے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تھا، مار لیا تھا، اور وہ بالکل ودمرا سا تھا۔ لاوی گزرے وہاں سے اور کاہن گزرے وہاں سے، لیکن کسی نے اس پہ دھیان نہیں دیا، لیکن ایک نیک سامری جو تھا اس نے اسے بچایا۔ خداوند یسوع مسیح وہ نیک سامری ہے۔ دنیا کے لوگ آئے، سب انہوں نے کوشش کری، لیکن کوئی نہیں بچا سکا۔ مسیح نے اپنی جان دے کر ہم لوگوں کو بچایا ہے، اور وہ اس پر ہماری پردیسیوں کی اور سب کی حفاظت کرتا ہے۔ اور 10ویں آیت جو آخری آیت ہے وہ کہتی ہے خداوند ابد تک سلطنت کرے گا۔ ابد تک سلطنت کون کر سکتا ہے؟ ہمیشہ تک کون راجیہ کر سکتا ہے؟
پہلی کمنگ کے اندر خداوند جو تھا سفرنگ سرونٹ بن کر آیا اور بلیدان ہو گیا. دوسری آمد کے اندر وہ بادشاہ بن کے آئے گا اور حکومت کرے گا اور زندوں اور مردوں کا انصاف کرے گا. تو خداوند ابد تک سلطنت کرے گا. اس کی سیکنڈ کمنگ کا یہاں پہ ذکر پایا جاتا ہے. سیکنڈ کمنگ پھر آئے گا. آ تو وہی سکتا ہے نا جو زندہ ہے. مردہ کہاں سے آئے گا؟ اور کسی کے بارے میں کہیں پہ نہیں لکھا کہ وہ آئیں گے یا آئے گا. صرف خداوند یسوع مسیح کی آمد کا یہاں پہ ذکر ہے. وہ زندہ ہے، پھر آئے گا بادشاہ بن کر اور زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کو. یہ ہم جانتے ہیں کلام کے اندر سب سے بڑی بات ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ زبور جو ہے پہلی آیت سے 10ویں آیت تک خداوند یسوع مسیح کی طاقت روحانی اور اس کی قدرت اور اس کی قربانی اس کا ذکر کرتا ہے. خداوند آپ سب کو اور اپنی تمام روحانی برکتوں سے ہم سب کو نوازے تاکہ ہم بھی اس کے گواہ بن کر اس کے کلام کو پھیلا سکیں. God bless you.